اسرائیل کی بربریت نے 1570 فلسطینیوں کی جانیں نگل لیں، 7000 سے زائد زخمی۔ اسرائیل کا 3 روز میں غزہ کی پٹی پر 6000 بم اور 4000 ٹن بارود گرانے کا اعتراف۔ بمباری سے 2500 سے زائد مکان تباہ، 30,000 کو نقصان پہنچا۔ بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 3 لاکھ سے زائد ہو گئی۔ 2,20,000 فلسطینیوں نے اقوام متحدہ کے اسکول میں پناہ لے لی، 1 لاکھ عزیزوں اور گرجا گھروں میں رہنے پر مجبور۔ غزہ کے ہسپتالوں میں زخمیوں کے لیے بستر اور دوائیں کم پڑ گئیں، بجلی بند ہونے سے وینٹیلیٹرز چلنا چیلنج بن گیا۔ عالمی اداروں نے زخمیوں سے بھرے اسپتال مردہ خانوں میں بدلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ غزہ کی مسلسل ناکہ بندی کے دوران ایندھن، خوراک، بجلی اور پانی بند کر دیا گیا۔ ترکیہ کی خاتون رپورٹر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری کا نشانہ بننے والی معصوم فلسطینی بچوں اور شہریوں کی حالات زار بتاتے ہوئے رو پڑی۔ ترکیہ کا رضاکار ایمبولینس ڈرائیور تباہی کی داستان سناتے ہوئے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ خارجہ کی تل ابیب میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے ملاقات، اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان۔ جس طرح داعش کو کچلا اسی طرح حماس کو بھی کچل دیا جائے گا۔ اینٹونی بلنکن کا موقف، امریکی وزیر خارجہ آج عمان میں فلسطینی صدر محمود عباس اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے ملاقاتیں کریں گے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کو انتہائی سمارٹ اور اسرائیلی وزیر دفاع کو احمق قرار دے دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے اوسان خطا تھے، کہہ رہے تھے کہ حزب اللہ شمال سے حملہ نہیں کرے گی، مگر اسی سمت سے اسرائیل پر حملہ ہوا۔ ٹرمپ کا ریلی سے خطاب۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے عالمی برادری متحرک ہو گئی۔ امریکہ، سعودی عرب، ایران، متحدہ عرب امارات، ترکیہ اور اردن نے جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دیں۔ موجودہ تنازع کی اصل وجہ فلسطینی عوام کو انصاف نہ ملنا ہے۔ چین کا موقف، یو اے ای کے صدر اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان رابطہ، شہریوں کے تحفظ کو ترجیح دینے اور انسانی امداد کے لیے محفوظ راہداری کھولنے کی ضرورت پر زور۔ پاکستان کے غزہ میں فلسطینی شہریوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت، اقوام متحدہ سے فوری طور پر جنگ بندی کرانے کا مطالبہ، غزہ کی غیر انسانی محاصرہ ختم اور اشیاء ضروریہ کی فراہمی بحال کی جائے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا کی پریس بریفنگ۔ نون لیگ کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کر لیا۔ حسین نواز نے بھی والد کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کی۔ نواز شریف کے اسٹاف کے کچھ ممبران نے بھی ان کے ہمراہ عمرہ ادا کیا۔ نواز شریف سعودی عرب میں کچھ دن قیام کے بعد دبئی جائیں گے۔ اکتوبر کو خصوصی طیارے میں پاکستان آئیں گے۔ شہباز شریف کا پاکستان پر کوئی آنچ نہ آنے کا عزم، نون لیگ نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر سیاست قربان کی ریاست بچائی، ریاست بچ گئی ہے تو سیاست بھی بچ جائے گی۔ سابق وزیر اعظم کا تحریک انصاف پر گالم گلوچ کی سیاست کو فروغ دینے اور عوام کو تقسیم کرنے کا الزام۔ نواز شریف کو وطن واپسی پر کچھ قانونی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، نگراں وزیر اعظم نے خبردار کر دیا۔ انتخابات وقت پر ہونے کا یقین کا اظہار، چیئرمین پی ٹی آئی کو قانونی طور پر الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی تو وہ اس میں ضرور حصہ لیں گے، انوار الحق کاکڑ نے واضح کر دیا۔ مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی شادی ناکام، سابق چیئرمین قومی احتساب بیورو سیف الرحمان کی بیٹی عائشہ کو طلاق دے دی۔ جنید صفدر نے انسٹاگرام پر پوسٹ میں طلاق کی تصدیق کرتے ہوئے معاملہ ذاتی قرار دے دیا۔ کراچی کے علاقے کھارادر صرافہ بازار میں جویلری شاپ میں ڈکیتی، سیکورٹی گارڈ کی مزاحمت پر ملزموں نے آتش گیر مادے سے حملہ کر دیا۔ قریبی دکانداروں نے شٹر گرا کر خود کو بچایا۔ منگو پیر میں کار سواروں کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکاروں سمیت 4 افراد زخمی۔ کراچی سول ہسپتال میں کرپشن کا انکشاف، ادویات، میڈیکل ساز و سامان کی خریداری میں خرد برد کا دعویٰ، خریداری کی ضروری سرٹیفکیشن اور دستاویزات کا ریکارڈ ہی نہیں، ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سندھ کا تحقیقات کا حکم۔ کراچی کے چڑیا گھر کے بجلی بند ہونے سے فش ایکویریم میں اندھیرا چھا گیا، نایاب مچھلیوں کو زندہ رکھنے کے لیے آکسیجن پمپ یو پی ایس پر چلتے رہے، جانوروں کے لیے لگائے گئے پنکھے، لائٹس، روم کولر بھی بند کر دیے گئے۔ کراچی میں سب سے بڑا جناح ہسپتال عملے کی قلت کا شکار، گائنی وارڈ میں داخل خواتین کے آپریشن ملتوی کر کے پرائیویٹ ہسپتالوں سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا جانے لگا۔ انتظامیہ نے روزانہ 100 سے زائد آپریشن متاثر ہونے کا اعتراف کر لیا۔ آنکھوں کا ناقص انجیکشن لگائے جانے سے متاثرہ مریضوں کی بینائی بحال ہونا مشکل ہو گیا، بیشتر مریضوں کی آنکھ کا قرینہ ضائع ہو گیا، ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہوگی۔ تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف،
इंजेक्शन अलहदा डोज तैयार करने के दौरान इन्फेक्शन ज़दा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 5 दिन तक बारिश की पेशगोई। बारिश बरसाने वाले मगरिबी हवाएं आज से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और बालाई अजला में लैंड स्लाइडिंग के खदशात। मुसलसल दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 134 रन के भारी मार्जिन से मैदान मार लिया। मुसलसल दूसरे मैच में सेंचुरी करने वाली डिकॉक प्लेयर ऑफ द मैच करार। आज न्यूजीलैंड और बांग्लादेश मध्य मुकाबिल होंगे। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुआरका कल होगा। कौमी टीम का अहमदाबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। ग्रीन शर्ट्स के रिवायती हरीफ भारत को इसके घर में ही ढेर करने की प्रैक्टिस। बैटिंग पिच पर हाई स्कोरिंग मैच की पेशगोइयां आने लगीं।